ये इसके बगैर मौलवी साहब आते नहीं हैं, तो ये मजबूरी को ला तश्तरू, कुरान पाक का ये हुक्म है, ला तश्तरू बे आयाती सामनन कलीला, ना बेचो तुम मेरी आयात को सामनन कलीला, थोड़ी कीमत के बदले में। यानी कुरान मुकद्दस ने उलमाए बनी इसराइल का एक अमल बयान किया कि वो आयात को बेचते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में उन वाक़िआत को, उन उलमा के ज़िक्र को बयान करके हमें सबक समझाया कि जो काम वो करते थे, तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। आगे समझ, वला तश्तरू बे आयाती सामनन कलीला। हमारे इस मुआशरे में आज जो ये तरीक़ेकार राइज है, कोई मौलाना साहब कहते हैं कि मैं तकरीर की इतनी फ़ीस लूँगा, 30,000 50,000, नात खां है वो कहता मैं इतनी फ़ीस लूँगा, नकीब महफ़िल है वो मैं कहता हूँ इतनी लूँगा। अब क्या ये आयात बेचने के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता? बड़ी वाज़ेह सी बात है। अब हमारे लोग मुख्तलिफ़ हवालों से इसकी तावीलें तौजीहात करते हैं। कुछ लोग तो माज़अल्लाह मज़ाहन कहते हैं, देखो जी कुरान पाक ने कहा मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में मत बेचो, इसलिए हम फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। थोड़े से मना किया, ज़्यादा से मना नहीं किया। तो माअज़ल्लाह ये तो कुरान पाक का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कुरान पाक का ये मकसद नहीं है कि थोड़ी कीमत ना लो, ज़्यादा ले लो। कुरान फरमान का मकसद ये था कि कुरान पाक की आयात के बदले में जितनी भी तुम कीमत वसूल करोगे तो ये कलील है, कसीर नहीं हो सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ आता है कि आप कुरान मुक़द्दस की जब तिलावत करते तो एक आयत पढ़ने के बाद कहते कि अगर मुझे इसके बदले में कोई पूरी दुनिया भी दे दे तो मैं तब भी नहीं लूँगा। क्या मतलब? यानी ये एक आयत के बदले में जो पूरी दुनिया है ये कलील के ज़ुमरा में है, कसीर नहीं हो सकती है। बात आ गई समझ में? अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि पहले तुम आयत का तर्जमा करते हैं। आयत का तर्जमा उमूमन मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से बयान नहीं किया जाता। हम इसका माना क्या करते हैं, मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले में मत बेचो। शायद हो सकता है आपको मैंने किसी जगह पर बताया होगा कि नमीर पढ़ी अपने भी, हाँ जी, इस तरह तो बेअतो वश्तरे तो का लफ्ज़ आया था, याद है? मैंने आपको वहाँ बताया था कि लफ्ज़ बेअतो और वश्तरे तो ये अल्फाज मुतज़ादा में से है। अल्फाज मुतज़ादा का मतलब क्या है? यानी इश्तरा का माना बेचना भी आता है, इश्तरा का माना ख़रीदना भी आता है। इसी तरह बेअतो का माना बेचना भी आता है और बेअतो का माना ख़रीदना भी आता है। अब कुरान मुक़द्दस ने इश्तरा का लफ्ज़ बोला, ये अल्फाज मुतज़ादा में से है। अब इसका तर्जमा सिर्फ ये नहीं करेंगे कि मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में मत बेचो। माना ये होगा कि मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले बेचना ये भी हराम है और थोड़ी कीमत के बदले में ख़रीदना ये भी हराम है। अब इसमें लेने वाले और देने वाले दोनों इसके ज़ुमरा में आते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हमारी मजबूरी है, इसके बगैर मौलवी साहब आते नहीं हैं, तो ये मजबूरी कोई मजबूरी नहीं है, वो नहीं आता तो किसी और को बुला लें। मजबूरी वो होती है कि जिसके बगैर इंसान का गुजारा ना हो। बात आ गई समझ? अब जिस तरीके से ये मौलवी तय करने वाला ये तय करता है ये गुनहगार और मुजरिम है, तो इसी तरीके से जो उनको पैसे देने वाले हैं वो भी बेऐन ही उसी तरीके से मुजरिम है। हाँ, अलबत्ता ये लेने वाले ज़्यादा मुजरिम बेईमाने हैं कि इनके पास इल्म है, इसलिए इनको चाहिए ये था कि ये काम ना करते। बात आ गई समझ में? अच्छा, फिर इस बारे में ये उलमा एक ऐसी तावील फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जी देखो अल्लाह ताला ने उलमाए बनी इसराइल के बारे में ये जिक्र किया, तो ये हमारे बारे में तो नहीं है। हम कहते हैं तुम्हारे बारे में नहीं है, तो अल्लाह ताला को इसको जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? उसकी हिकमत खुद कुरान मुक़द्दस बयान फरमाता है, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। साबका अक़वाम के वाक़ियात हमने बयान किए ताकि अकल वाले लोग इससे सबक इबरत हासिल करें। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल का वाक़या बयान किया कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार न करना। क्या मतलब? ये उनके लिए था, हमारे लिए नहीं है। मतलब ये था कि उनके लिए हफ्ते वाले दिन शिकार करना हराम था, वो शिकार करते थे तो वो मुजरिम कहलाए। इसी तरीके से तुम्हारे लिए जो आकाम आएंगे, अब तुमको छुट्टी जुमे की दी, अगर तुमको भी तुम कारोबार करोगे
تم بھی اسی طریقے سے مجرم ہوگے۔ ان واقعات کے ذکر کرنے کا، دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے جو کام کیے وہ تمہیں نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں علماء کرام، بڑی ایک عجیب تعبیر کرتے ہیں جی، اصل میں چونکہ علماء بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، حق کو کیا کرتے تھے، چھپاتے۔ ہم تو بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس زمرہ میں ہم نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ آیات کو چھپاتے تھے تو مجرم ہو گئے، تم چھپاتے نہیں، بیان کرتے ہو۔ اس کے مقابلے میں قرآن پاک میں پھر کوئی ایسی آیت ذرا تلاش کر کے بتا دو کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جو آیات چھپاتے ہیں اگر وہ آیات کو بیچیں گے تو مجرم ہوں گے، اور جو بیان کرتے ہیں وہ بیچیں گے تو وہ مجرم نہیں ہوں گے۔ تو دونوں صورتوں میں یا تو کوئی آیت نکال کے آؤ یا کوئی حدیث پاک نکال کے دو، اگر نہیں ہے تو پھر یہ تمہاری تعویل فاسد ہے، تمہاری تعویل باطل ہے۔ اس لیے آیات کو بیچنا بھی حرام ہے، آیات کو خریدنا بھی حرام۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نے آپ کو کہا تھا کئی مقامات پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت یہ ہو گئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ آیت ایک اور مقام پر بھی آتی ہے۔ اچھا کہاں؟ چلو تلاش کر لینا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو 9ویں پارے میں ایک اور انداز سے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ اس آیت کا تھوڑا سا اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے، مفہوم سمجھ لے، پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ہم نے ان کے بعد ان کے جانشین بنائے، خلفاء بنائے۔ وارث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے، یعنی علماء پہلے چلے گئے، بعد میں ان کی جگہ پر دوسرے آ گئے، یہ چلے گئے ان کی جگہ پر پھر تیسرے آ گئے، وہ چلے گئے، تسلسل کے ساتھ یہ آتے جاتے رہے۔ تو ان کا کام کیا تھا، یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس کتاب کے بدلے میں یأخذون لیتے تھے، پکڑتے تھے، عرض ھذا الادنی، اس کمینی دنیا کا ساز و سامان۔ آگے سمجھ، ادنا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ کتاب جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا تھا، انہوں نے کیا کیا، کتاب بیچ کے، کتاب دے کے، مسئلے سنا کے، تویز لکھ کے پیسے لینے شروع کر دیے۔ کمینی دنیا، ادنا کا میں نے ترجمہ کیا کیا، کمینی، اس لیے کیا ہے کہ لفظ ادنا اس کے دو مادے استعمال ہوتے ہیں، ایک مادہ دن ون بھی آتا ہے اور ایک مادہ دن یونو دنیا کا، دن ون ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کمینی، اور اگر دن ون ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو چونکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے اس لیے، اور اگر اس کا مادہ دن یون ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کمینہ، دناعت سے نکلا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لفظ دنیا جو ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین قیمتی چیز عطا کی تھی، وہ قیمتی چیز کون سی ہے، وہ دین تھا، کتاب کا علم تھا، لیکن تم نے کیا کیا، اس کتاب کو ایک کمینی شے، گھٹیا چیز کے بدلے میں بیچنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جب پیسے لے لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہم کو معاف کر دے گا، اللہ پاک ہم کو بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر دوبارہ وہ اگر ان کو کوئی دینا چاہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، پھر دے دیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ہون لے لو، کوئی نہیں یار اللہ معاف کر ہی دے ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا انہوں نے میثاق کتاب، کتاب کے اندر یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، بات نہیں سمجھ، یعنی باقی حق تو حق ہی ہے، یہ بھی نہ حق کے زمرہ میں آتا ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایتے بیچنی نہیں ہے، یہ بیچ رہے ہیں، یہ بھی اللہ پر نہ حق تہمت لگاتے ہیں۔ آگے قرآن پاک نے جو تنبیہ نا الفاظ کا، اس کے بعد کیا فرمائے، بدارسو ما فی، اب اس کا ترجمہ ایک تو قرآن پاک ہے نا، پڑھتے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہے، اس کا ایک میں ترجمہ کرتا ہوں بدارسو ما فی، اور تمہیں کیا ہو گیا، مدرسے میں ہی پڑھ دیو بس پیسے بھی لیں دیو تو سے، یعنی جو مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر وہ ایسا گناہ کرتا تو چلو کچھ سوچا جا سکتا تھا یار یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تم تو ودارسو معافی، تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہو، پھر بھی تم پیسے لینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے مقابلے میں بدار الآخرۃ خیر، فرمایا آخرت کا جو دار ہے وہ بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، یعنی عقل مند کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچے یا خریدے، اس کی جتنی مرضی تعویلیں کر لے کوئی تعویل نہیں ہے، قرآن مقدس نے واضح حکم دے دیا۔
آگے بات سمجھ. اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں دو چیزوں کا تقابل دے دیا. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والدار الآخرۃ خیر، آخرت جو ہے دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا آخرت کو ترجیح دیتے ہو. بات آگے سمجھ. اسی کے قریب اگر متعلقہ ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں قرآن پاک سے تو میرا خیال ہے پھر مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک بندے کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کو لوگ کہتے ہیں قارون. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ قارون. اور قارون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ امیر ترین آدمی تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا. اچھا، یہ امیر کتنا تھا اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک میں لفظ ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، یعنی آپ کا رشتہ دار بھی تھا. فبغى علیہم، اس نے بغاوت کی. وآتیناہ من الکنوز، کنوز کنز کی جمع، ہم نے اس کو بہت سارے خزانے عطا کر دیے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ الی القوہ، ہم نے اس کو جو خزانے دیے اس کی چابیاں اٹھاتے تھے ایک بہت بڑی طاقتور جماعت. پنڈا میں عام بندہ جو لوگ مشہور ہے میاں قارون دے خزانے دی چابیاں 40 اٹھ چاہتے ہیں، یہ مشہور گل ہے. یعنی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو اب جس کی چابیاں اتنی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں خزانہ کتنا ہوگا. آگے اذ قالا، آگے کیا ہے؟ لہو قوم ہو، جب اس کے لیے اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اوے تو آکڑ نہیں، خوشی کا اظہار نہ کر، اترانا دنیا تے. ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ تبارک و تعالی فارحین سے محبت نہیں کرتا، جو خوشی کرتے دنیا پہ اتراتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. اب یہ قارون کا نام آ گیا. اب قارون کا چونکہ خزانہ بہت تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ میں کسی وقت کیا کروں، اپنے خزانے کی قومی نمائش لگاؤں. اس لیے قومی نمائش لگائی اور اعلان کیا او آ کے میرا خزانہ دیکھو کتنا موجود ہے. آگے بات سمجھ. جب آئے نا، اب وہاں مختلف قسم کے لوگ موجود تھے. ہر دور میں جہاں یہ برے علماء موجود ہے وہاں اچھے علماء بھی ہوتے ہیں. آگے سمجھ، جہاں برے پیر موجود ہے وہاں اچھے پیر بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اچھے نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. یہ نظام قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ. اب ذرا غور کریں، جس وقت تو خزانہ ادھر سونا پڑا ہوا، ادھر چاندی پڑی ہوئی، ادھر فلاں چیز، ادھر فلاں چیز، آئے نا لوگ جن کا ایمان بڑا کمزور تھا، طاقتور نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، کبھی نہیں تھا، انہوں نے منہ پانی آ گیا. خزانہ دیکھیں نا، آ جاتا بندہ ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیں، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیں، اچھی کوٹھی دیکھ لیں، کوئی چیز منہ پانی آ جائے، یار تو فلانی شے آ گئی ہے. یار خدا کے بندے، کیا اللہ نے دیے تو انہیں تھوڑی دیا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے. اب قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس نے جب خزانے کی نمائش لگائی نا، اس نے کہا فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہنے لگا آؤ آ کے میرا خزانہ دیکھو. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا خزانہ دے دیتا جیسے قارون کو دیا. یعنی انہوں نے منہ پانی آ گیا، یا اللہ اینو بڑی دولت دیتی، اینو بڑے پیسے دیتے نے، سانو ہی دیتا. آگے سمجھ، اللہ تعالیٰ نے کیا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بہت حصے والا ہے. وقال الذین، اب وہاں اہل علم علماء حضرات موجود تھے جو اللہ والے علماء ربانیین ان میں بھی تھے. تو انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، ویلکم، تف ہے تم پر، یار افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ ثواب عطا کیا جو بہتر ہے اس شخص کے لیے جو آمن، ایمان لے اور عمل کرے صالح، ولا یلقاها الا الصابرون، اس کو صابروں کے علاوہ کوئی نہیں بتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا ان لوگوں نے قارون کے خزانے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. جب ان لوگوں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنا ایمان بھی بچا لیا اور ان کی بھی بچانے کی کوشش کی ہے.